ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی. خاندان، قوموں اور قبیلوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حکمت ہے. قرآن مجید سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، جمی انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر، ایک مرد سے، وانثی، اور ایک عورت سے. یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اشارہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف تھا. وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوباً، مختلف قومیں، وقبائل، اور مختلف قبیلے، لِتَعَارَفُوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. گویا قبیلوں کی حکمت، مختلف خاندانوں کی حکمت، مختلف قوموں کی حکمت، لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کو پہچان کرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگی والا، معزز وہ ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا، جو زیادہ تقوی میں ہوگا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. عربوں کے ہاں دور جاہلیت کے اندر تفاخر ایک عام سی بیماری تھی. جس وقت فتح مکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھو. حضرت بلال کعبہ کی چھت پر گئے اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینے لگ گئے. شرفائے قریش پر تو کوہ علم ٹوٹ پڑے. اس بات کا اندازہ یہ چند لوگوں کی باتوں سے آپ لگا سکتے ہیں. عتاب بن اسید کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا. حارث بن ہشام کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کالے کوے کے بغیر کوئی مؤذن نہیں ملا. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، تو کیسے حقارت کے ساتھ ذکر کیا. سہیل بن عمر کہنے لگا جیسے اللہ کی مرضی. ابو سفیان کہنے لگا میں کچھ نہیں کہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جمی انسانوں کو مخاطب کر کے کہا انا خلقناکم من ذکر وانثی، کدھر جا رہے ہو؟ سب کو تو اللہ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سارے آدم کی اولاد ہو، تو پھر یہ تفاخر کیسا؟ ہاں، یہ جو قبیلے بنائے گئے ہیں، یہ جو خاندان بنائے گئے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ خاندان اور قومیں بنانے کی حکمت ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور پہچان کے جو عزت والا ہے اس کی عزت کرو. عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی زیادہ اختیار کرنے والا ہو. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، رسول کریم علیہ السلام کے خاندان کی عزت کرو، اہل بیت کی عزت کرو. رسول کریم علیہ السلام کی وجہ سے گویا وعدہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا اور ان کی عزت کرنا، رسول کریم علیہ السلام کی نسبت سے اس خون کا احترام کرنا، اس خون کو پہچاننا، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.